عمر بن عبدالعزیز کی حکومت۔ رات کے ایک شخص امیر المومنین کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور آدھی دنیا کے حکمران اپنے گھر سے باہر نکل آتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ شخص اپنے ہاتھ میں پکڑی اشرفیوں کی بڑی تھیلی امیر المومنین کی طرف بڑھاتا ہے اور عرض کرتا ہے: اے امیر المومنین، میں اتنے 100 میل دور سے فلاں بستی سے آیا ہوں اور یہ مال زکوٰۃ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین نہایت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ مال راستے میں تقسیم کر دیا ہوتا تو میرے پاس لانے کی کیا ضرورت تھی۔ ناظرین اکرام، وہ شخص عرض کرتا ہے: یا امیر المومنین، سارے راستے آواز لگاتا آیا ہوں کہ لوگوں، زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی تو لے لو، لیکن سینکڑوں میل کے اس سفر میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ ناظرین اکرام، یہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی خلافت اسلامیہ میں اس قدر امن و امان اور خوشحالی تھی کہ سینکڑوں میل تک اشرفیوں سے بھرا ہوا مسافر بلا خوف و خطر سفر کرتا رہا، اسے کوئی زکوٰۃ کا مستحق بھی نہ ملا۔ حکمران ایسا کہ جس کے گھر پر کوئی پہرا نہ تھا، نصف شب سائل کے دروازے کی بجائے پر کسی چوبدار نے ڈانٹ پیٹ نہیں کی، بلکہ حکمران خود بستر سے بیدار ہوا اور آنے والے کو خوش آمدید کہا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حفظ تھی۔ بنو امیہ کے 8ویں حکمران تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد تخت نشین ہوئے۔ اپنی عمدہ پاکیزہ سیرت اور راست روی اور پاک دامنی کے باعث مورخین کے ہاں خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، سن 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں جنم لیا ننیال فاروقی خاندان سے متعلق تھا، جو روزہ اقدس کے باعث جہاں بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا، وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک سمیت متعدد صحابہ تابعین کے سامنے زنائے تلمذ طے کرنے کی سعادت بھی میسر آ گئی۔ والد محترم نے بھی بڑی اچھی تربیت کی۔ ایک بار بالوں کی آرائش کے بعد جماعت میں غیر حاضری ہوئی تو سخت گیر باپ نے افوان شباب میں قدم رکھنے والے نوخیز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں کے بال ترشوا دیے۔ شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، اس لحاظ سے شباب نہایت ہی نفاست اور خوش پوشاکی میں وہ گزارا۔ خلیفہ بننے تک اعلیٰ معیار زندگی کے شاہانہ طور و طریقے خاص رہے۔ عطریات و خوشبویات اور لباس پہناوے میں حتیٰ کہ شاہی خاندان کے نوجوان بھی مات تھے۔ ناز و نم کے باوجود نہ صرف کہ کبار سے ہمیشہ مجتنب رہے، بلکہ عبادات میں ذوق و شوق اس پاکیزہ صفت نوجوان کا وصف خاص رہا۔ شاید ہی اسی کے باعث مدینہ منورہ جیسے مقدس ترین شہر کی خدمت بطور گورنر بھی آپ کے حصے میں آئی۔ سن 706 سے لے کر سن 713 تک کم و بیش 6 سال اس دور میں مسجد نبوی کی تعمیر نو آپ کا شاندار کارنامہ ہے، جبکہ عدل و انصاف اہل مدینہ سے مہمانوں جیسے برتاؤ سے رایا کے دل جیت لیے۔ ولایت مدینہ منورہ کے دوران آپ نے 10 قابل ترین افراد کی ایک مجلس مشاورت بنائی تھی، جس کے پاس وسیع انتظام، عدالتی اختیار بھی تھے۔ در حقیقت آپ کے پیش رو حکمرانوں نے اہل مدینہ سے حجاز سے کربلا تک جو سلوک کیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ ناظرین اکرام، سلیمان بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن آپ کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ سن 718 میں خلیفہ کے انتقال کے بعد مہر لگی بند وصیت پر شاہی عمائد سلطنت وارکان خاندان خلافت سے بیعت لی گئی، اور جب اس لفافے کو کھولا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا پایا۔ اس فیصلے پر اکثر افراد شاہی خاندان سے اظہار ناپسندیدگی کیا، لیکن شاہی چوبداروں نے زبردستی بیعت لی اور یوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہوئے۔ تخت نشینی کے بعد مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چاہو تو کسی اور کو اپنا حکمران بنا لو، لیکن عوام کی اکثریت نے خوش دلی سے آپ کی خلافت کو قبول کر لیا، جس سے ایک جمہوری حکومت کا آغاز ہوا، اور آپ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی اولین خطبہ خلافت سے ملتا جلتا خطبہ ارشاد فرمایا، جسے تاریخ نے سنہری حروف سے تحریر کیا ہے۔ در حقیقت یہی خطبہ ایک بار پھر امت مسلمہ کو ملوکیت سے خلافت کی طرف گامزن کرنے والی دستاویز ثابت ہوا۔ بار خلافت سے زندگی بالکل ہی تبدیل ہو گئی، اور نفاست اور خوش لباسی ساری کی ساری فقیر و درویشی میں تبدیل ہو گئی۔
خلافت کے بعد سواری کے لیے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے، لیکن یہ کہہ کر لٹا دیے کہ میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ دوران سفر ایک نقیب آگے کو چلا اور اسے ہٹا دیا کہ میں بھی ایک عام سا مسلمان ہوں۔ سلمان بن عبد الملک کے ترکے کل خاندان بنو امیہ کی نظر تھی، لیکن ایک حکم شاہی کے ذریعے گزشتہ حکمرانوں کو ساری جائیداد اور نقد بیت المال میں جمع کروا دیے۔ اہل بیت نبوی کی محبت اور عقیدت میں باغ فدق اور جو ایک عرصے سے گمبھیر مسئلہ تھا، آپ کے پیش رو حکمرانوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کے اصل ورثاء خاندان بنو ہاشم کو لٹا دیا۔ اس کے علاوہ بھی بنو امیہ نے آل علی کی جن جن جائیدادوں کو زبردستی اپنی تحویل میں لے رکھا تھا، انہیں واگزار کرایا اور ان کے اصل مالکان کو لٹا دیا۔ اور خطبہ جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی تھیں، انہیں اپنی خلافت کے روز اول سے بند کرا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خاندانی اور نجی زندگی بھی مکمل طور پر شریعت کے تابع کر دی اور خلفائے بنو امیہ کی بجائے خلفائے راشدین کی شعار کو اپنایا۔ خلافت کے بعد اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ اپنے زر اور جوہرات اور زیورات بیت المال میں جمع کرا دو۔ اتنی بڑی ریاست اور شاید اسی وقت دنیا کی سب سے بڑی اور متمدن ریاست کے حکمران کے گھر کی کوئی خادمہ اور ملازمہ نہ تھی، بلکہ سلطنت کی خاتون اول اپنے ہاتھوں سے ہی گھر کا سارا کام سر انجام دیتی تھی، جبکہ یہ خاتون اول فاطمہ خلیفہ بن عبد الملک بن مروان کی بیٹی اور دو خلفائے ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کی بہن تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال پر خلیفہ کے ذاتی تصرف کو کلیتاً ختم کر دیا اور سیاسی رشوت کے طور پر دیے جانے والے شاہی عطیات اور تحائف پر پابندی لگا دی۔ شاہی خاندان کے وظائف بند کر کے بیت المال کا رخ عوام کی طرف موڑ دیا۔ اس اقدام سے شاہی خاندان کو بے حد تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عام اعلان کرا دیا کہ شاہی خاندان کے کسی فرد نے کسی کی جائیداد زبردستی غصب کر رکھی ہے تو وہ اس پر دعویٰ کرے، اسے انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اس وقت تو نو مسلمانوں سے بھی اس لیے جزیہ وصول کیا جاتا تھا کہ وہ جزیہ کے ٹیکس سے بچنے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس ظالمانہ ٹیکس کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ بھی رایہ پر ناجائز لگان ختم کر دیے گئے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں فوری طور پر ریاست کی آمدنی میں بہت زیادہ کمی ہو گئی، جسے آپ نے سرکاری اخراجات میں کٹوتی سے پورا کیا، جبکہ دورس نتائج بہت جلد نمودار ہونے لگے۔ عوام میں خوشحالی عام ہو گئی۔ صرف ایک سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقات لے کر نکلتے تھے لیکن لینے والا نہیں ملتا تھا۔ فلاح عامہ کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جگہ جگہ سرائیں بنائی۔ مسافروں کو 2 دنوں تک ریاست کی طرف سے کھانا مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ حکمرانوں کو اس خوب سیرتی کا اثر بہت دور دور تک محسوس کیا گیا، یہاں تک کہ سندھ میں راجہ داہر جیسے حکمران کا بیٹا جے سنگھ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دارا اسلام میں داخل ہو گیا۔ تدوین و تحریر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے حکم سے شروع کی گئی تھی، جو آپ کا لازوال علمی کارنامہ ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے اس وقت کے علماء کو خط لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسناد طویل ہوتی جا رہی ہیں، علم حدیث نبوی مٹتا چلا جا رہا ہے، بس تم اس کو تحریر کر لو۔ امیر المومنین کے اس خط کے بعد سے احادیث کی کتابت کا باقاعدہ آغاز ہوا، جو بعد میں ایک زمانے کے اندر بہت بڑے فن اور پھر قانون اسلامی اور فقہ شریعت کی بنیاد بنا۔ دشمنوں نے سر اٹھایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چونکہ فقیر منیش حکمران ہیں، اس لیے ان کی شرافت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ باغیوں نے آذربائیجان میں ہزاروں معصوم مسلمانوں کا خون کر ڈالا۔ امیر المومنین نے اپنے سپہ سالار ابن حاتم کو چڑھائی کا حکم دیا، جنہوں نے اسلامی سپاہ کے ساتھ ایک بھرپور کارروائی کے ذریعے باغیوں کو بھاری نقصان پہنچا کر ان کا منہ موڑ ڈالا۔ دشمنوں کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہونے والا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی رعایا اور سگی اولاد پر بے حد شفیق اور مہربان تھے، اتنا زیادہ کہ انہیں دوزخ کی آگ کے قریب سے بھی نہیں پھٹکنے دیتا تھے۔ ایک بار اپنی چہیتی بیٹی آمنہ کو بلایا اور محض اس لیے باپ کے سامنے نہ آ سکی کہ اس وقت آپ کے پاس
ان کے پاس مناسب سطر پوش کپڑے موجود نہ تھے، جو بعد میں اس کی خالہ نے اسے خرید کر فراہم کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح کا تحفہ یا ہدیہ بھی قبول نہ کرتے تھے۔ ایک بار سبیوں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، دیکھ کر بہت تعریف کی لیکن قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سائل نے کہا کہ تحفہ قبول کرنا سنت نبوی ہے، جس پر جواب دیا کہ نبی رحمت للعالمین کے لیے تحفہ تھا، مگر میرے لیے رشوت ہے۔ کم و بیش 2.5 سال اقتدار خلافت راشدہ خود خاندان بنو امیہ کے لیے درد سر بن گیا تھا، اور ان کی عیش و عشرت چہرہ و دستیاں مان پڑ چکی تھی۔ چنانچہ ایک غلام کو 7,000 کی رقم دے کر امیر المومنین کو زہر دے دیا گیا۔ معلوم ہونے پر غلام سے رقم لے کر بیت المال میں جمع کرا دی اور اسے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ یہاں سے فوراً نکل جاؤ، مبادا کوئی اسے قتل کر دے۔ ابن عبد الحکم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولاد آخری وقت میں ان کے پاس لائی گئی تو وہ اسے دیکھ کر رو پڑے تھے۔ بچے بھی رو رہے تھے اور یہ رونے کی بات ہی تھی۔ حضرت عمر کا جب آخری وقت قریب آیا تو ان کی بیوی فاطمہ اور ان کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے ان دونوں سے درخواست کی کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس کوئی مخلوق بڑی کثرت سے جمع ہو رہی ہے، وہ نہ جن ہے اور نہ انسان ہے۔ اللہ ہی جانے یہ کون لوگ تھے، خدائے بزرگ و بدتر کے فرشتے یا اللہ کی کوئی اور غیر مری مخلوق تھی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آخری وقت میں ان کے پاس آن جمع ہوئی تھی۔ مسلمہ اور ان کی بیوی فاطمہ نے ان کی خواہش کی تعمیل کی، ان کے پاس سے اٹھ گئے۔ وہ دونوں دوسرے کمرے میں آگے جہاں انہیں آواز آئی کوئی پڑھ رہا تھا، پھر یہ آواز بند ہو گئی۔ فاطمہ، مسلمہ اور دوسرے تیمادار حضرت عمر کے کمرہ میں داخل ہوئے تو دیکھا اس وقت کی اسلامی دنیا کے یہ سب سے بڑے انسان، یہ خلیفہ خامس، یہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے سچے جانشین اور اسلامی نظام حیات کو حیات تازہ بخشنے والے امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب سے جا ملے تھے۔ ناظرین، یہ جمعہ کی رات تھی، سن 101 ہجری تھا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے میں 5 یا 10 دن باقی تھے۔ اس وقت ان کی عمر 39 سال 1 مہینہ یا 40 سال 1 مہینہ تھی۔ 2 سال 5 مہینے خلیفہ رہے۔ ان کی وفات ایک عالم کی وفات تھی۔ پورے دنیا اسلام میں کہرام مچ گیا تھا۔ شام ہی نہیں، مصر، عراق، ایران، حجاز، جہاں جہاں ان کی موت کی خبر پہنچی، ہر جگہ صف ماتم بچھ گئی۔ حتیٰ کہ شاہ روم نے جو عیسائی تھا ان کا ماتم کیا، تخت چھوڑ کر چٹائی پر آن بیٹھا اور زوردار رویا۔ ایک صالح مسلمان ہمسایہ بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اپنی شہادت کے وقت آپ نے ترکے میں کل 17 دینار چھوڑے، جو عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ اور ترکے میں صرف 7 دینار، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک جن حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت پر یقین ہو، وہ کبھی بھی ظلم و ستم کا راستہ نہیں اپناتے اور نہ ہی ملکی خزانوں سے اپنے گھر بھرتے ہیں، بلکہ وہ تو صرف خدمت خلق کر کے اللہ تعالیٰ کی خوش ندی حاصل کرتے ہیں۔